السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ اور سب سے پہلے آج کی اہم خبر کہ امریکہ کے سرکاری ادارے نے انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کے خلاف پابندیوں کی سفارش کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو مذہبی آزادی کی صورتحال پر نظر رکھنے والا امریکی ادارہ USCIRF اس نے امریکی انتظامیہ سے سفارش کی ہے کہ را جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہے لوگوں کی، اور خاص طور پہ امریکہ میں انہوں نے کوشش کی کچھ لوگوں کو قتل کرنے کی، وہ کوشش ان کی ناکام ہو گئی، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ را جو ہے وہ ایک دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔ کینیڈا کی حکومت پہلے ہی انڈیا کے ساتھ سفارتی تعلقات اس بنیاد پر ختم کر چکی ہے۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ را نے ٹارگٹ کلنگ ان کی ہے، پاکستان بھی اس کا شکار ہے، اور امریکہ نے اس پہ کافی تشویش پائی جاتی ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ را کو اس کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں، کیونکہ یہ سارا جو سسٹم ہے اوورسیز کلنگ کا لوگوں کی، یہ را نے شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے اجیت ڈوول کی ایک ڈاکٹرن ہے جس کی وجہ سے انڈیا کے لیے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس کو بارگیننگ ٹول کے طور پہ یوز کرتا ہے انڈیا کے خلاف، یا واقعی را پہ کوئی پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا اگر میں آپ کو تعارف کرواؤں تو ہماری آج کی ٹاپ سٹوری جس میں ہے چینیوں کی سیکیورٹی اور یونائٹڈ نیشن کا مطالبہ۔ ایک خبر یہ آئی ہے کہ چینیوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان کے، اور پاکستان کے فارن آفس نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ چینی شہریوں کی سیکیورٹی جو پاکستان میں ہے اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس پہ انڈیا ٹوڈے نے خبر یہ دی ہے کہ چین کی اپنی ایک سیکیورٹی کمپنی ہے، وہ ان چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے پاکستان پہنچ چکے، لیکن جس کا ڈینائل پاکستان میں ملٹیپل لیول پہ کیا جا چکا ہے، اور پاکستان کے فارن آفس نے یہ کہا ہے کہ ایسی کوئی چین کا کوئی فوجی دستہ یا نیم فوجی دستہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور پاکستان خود چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے ایک فول پروف انتظام کر رہا ہے۔ تو یہ ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی، اور اس میں یونائٹڈ نیشن نے جو مطالبہ کیا ہے بلوچستان کے مظاہرے کے حوالے سے، اس پہ فارن آفس نے بھی رسپونڈ کیا ہے۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے، وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے سیاسی امور، اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا کہ پاکستان کی سول ملٹری قیادت کے خلاف پابندیوں کی امریکی قرارداد، اس کی کتنی اہمیت ہے، کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، اور یہ لابنگ جو کی ہے PTI نے اس پہ کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، وہ پیسہ کدھر گیا، سارا خرچ بھی ہوا یا نہیں ہوا، اور کیا یہ قرارداد آ بھی سکے گی یا نہیں، یہ خالی چائے کی پیالی میں ایک طوفان ہے۔ اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا TTP بڑا گلوبل خطرہ بن گئی۔ امریکہ کی 18 انٹیلیجنس ایجنسیز نے اپنی الگ الگ رپورٹ میں TTP کو دنیا کے لیے اور واشنگٹن کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیا ہے، اور ساتھ داعش کو بھی خطرہ قرار دیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے پاکستان کا اہم مسئلہ بلوچستان میں اس وقت سردار اختر مینگل صاحب ایک لانگ مارچ کی قیادت کر رہے ہیں۔ وڈ ضلع خزار جو ان کا اپنا ضلع ہے، وہاں سے وہ کوئٹہ ایک لانگ مارچ لے کے جا رہے ہیں یکجہتی کے لیے ان مظاہرین کی گرفتاری کے خلاف جو پچھلے دنوں ہنگامہ ہوا کوئٹہ میں، اور ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ اختر مینگل صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم افسر صاحب۔ آپ ذرا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ آپ کب چلے تھے وٹ سے، اور کلات کے قریب سنا ہے آپ پہنچ گئے ہیں، کوئٹہ کب تک پہنچ پائیں گے آپ؟ افسر صاحب ہم نکلنا تھا میں 8:30 بجے، لیکن لوگوں کا جم گٹا اور پھر راستے میں رکاوٹیں بھی کافی تھیں، کیونکہ نیٹ ورک بھی بند کیا تو کوئی رابطے نہیں ہو پا رہے تھے۔ خزار میں تو تمام نیٹ ورک انہوں نے بند کیا ہوا تھا، میرے علاقے میں بھی۔ تو راستے میں خزار کے نزدیک جو ہے نا 2-3 جگہوں پہ، وہاں پہ انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی تھی، گاڑیوں کے ٹائروں کی ہوائیں نکال کے ان کو روڈ پہ کھڑا کر دیا تھا، ان کو مشکل سے ہم نے پار کیا۔ پھر خزار میں بڑی گیدرنگ تھی، اس کو اٹینڈ کر کے وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ روانہ ہوئے ہیں۔ تو خزار سے آگے 2 اور جگہ پہ انہوں نے جو بڑے ٹرالر ہوتے کنٹینر، خود سرکار نے آ کے ان کے ٹائر بسٹ کر کے ان کے جو ڈرائیور ہیں ان کو اپنی گاڑیوں میں ساتھ بٹھا کے چابیاں لے کے ان کو بھی مسنگ کر دیا۔ ہم مسنگ پرسن ڈھونڈنے نکلے تھے، وہ ڈرائیور ان کو جو بیچارے مسنگ کر دیا۔ اچھا، تو آپ کا اس لانگ مارچ کا مقاصد کیا ہیں، ذرا آپ وہ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ ہاں سب دیکھیں، بلوچستان میں ہونے والی زیادتیوں کو نہ کوئی جھٹلا سکتا ہے، نہ ہی کوئی ان سے انکار کر سکتا ہے، وہ آج کی نہیں ہے۔ اور مسنگ پرسنز کا مسئلہ رانا صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کی موجودگی میں اسمبلی میں بھی ہم یہ اٹھاتے رہے، اور اسی مسنگ پرسن کے مسئلے کو یہاں پہ بلوچ یکجہتی
کمیٹی نے اس کو واضح طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ اچھے انداز میں انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی، جن کو پبلک کی بڑی ایک سپورٹ اور سمپتھی بھی حاصل تھی۔ آپ بتائیں گے کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہیں پورے ملک سے اور اداروں سے، اس پہ اگر ہم بات کریں؟ افضل صاحب دیکھیں، میں نے بات نہیں کی، چاہے پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، میں نے ان کے سامنے بلوچستان کے وہ مسئلے بھی ان کے سامنے رکھے، اور جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان کے سامنے بھی میں ہر وقت، چاہے پرائم منسٹر کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ میٹنگیں ہوتی تھی، ان کے سامنے بھی ہم مسئلے ریز کرتے رہے۔ اور جب حکومت ختم ہوئی تو میں نے ایک اوپن لیٹر میاں نواز شریف کو بھی لکھا تھا کہ جی اس حد تک ہمیں لے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے پارلیمانی سیاست سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو انڈرٹیکروں کو جس انداز میں لایا گیا تھا۔ اور ہوا یہی، ایک تو جو پولیٹیکل ایشو ہیں آپ کے بلوچستان کے، دوسرے آپ کے معاشی ایشو ہیں، ان کو ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی، لیکن رسپانس جو ملنا چاہیے تھا وہ اس حد تک ملا کہ جتنی ہماری نشستیں تھیں، اور جب ہماری وہ نشستیں ختم ہو گئی ہیں، اب نہیں ہمارے پاس نشستیں، تو رسپانس اسی انداز میں مل رہا ہے۔ رانا صاحب میرے لیے قابل احترام ہے، وہ اس بات کو ایگری کریں گے کہ ان کی جو موجودہ کیبنٹ ہیں ان میں سے بھی کئی شاید ایسے وزراء ہوں گے جو ان کی مرضی اور منشا کے بغیر لائے گئے ہیں، نہ وہ ہی میں آتے ہیں، نہ وہ شی میں آتے ہیں، نہ مسلم لیگ میں آتے ہیں، نہ پیپلز پارٹی میں وہ آتے ہیں۔ ٹھیک، ان کو ان کے وہ آپ کے کھاتے میں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باپ کے کھاتے میں ہیں۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی برداشت دی ہے، ہمیں اتنی برداشت نہیں ہے کہ برداشت کریں۔ نہیں، برداشت تو بہت ہے آپ میں، اور آپ اتنے عرصے سے کر رہے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی مجھے لگتا ہے کہ آپ جو کہتے رہتے ہیں وہ بات مانی نہیں جاتی، یہ بات نہ ماننا جائز بات بھی، یہ کلچرل پرابلم ہے یا نفسیاتی پرابلم ہے؟ آپ اس پہ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی یا جو ادارے ہیں وہ کریں؟ اس پہ مجھے بتائیں گے تھوڑا سا؟ افسر صاحب، یہ نہ کلچرل پروگرام ہے نہ نفسیاتی، یہ ہے مائنڈ سیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹریٹ اس لائک اے یونٹ، ٹریٹ اس لائک اے پروونس، ٹریٹ اس لائک اے نیشن، لیکن وہ کرتے نہیں ہیں۔ رانا صاحب گواہ ہیں، جب میٹنگ ہوئی تھی ان کی تمام کیبنٹ، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کیا کہا؟ میں نے بولا آپ ہمارے سیاست کے راستے آپ لوگ ہمارے لیے بند کر رہے ہیں۔ اب افسر صاحب کوئی باڈی وصول کرنے کے لیے جاتا ہے، ان پر لاٹھی چارج۔ اب ہمارے بلوچستان کے معاشرے میں، ایک بلوچ معاشرے میں خواتین کو ایک بہت بڑی عزت ہے۔ ممکن ہے ہمارے ان کے ساتھ سیاسی اختلافات ہوں، لیکن جب یہ مسئلہ خواتین کا آ جاتا ہے then we forget everything۔ تو آپ کے اس لانگ مارچ کا مقصد ہے کہ ان خواتین کو رہا کیا جائے؟ ان کو فوری رہا کیا جائے، یہی مقصد ہے، اس مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ صرف یہی ایک مقصد ہے، ایک مطالبہ ہے صرف؟ جی صرف یہی ایک مطالبہ ہے؟ بالکل جی، یہی مطالبہ ہے۔ اور دو بچے اس دوران جو مارے گئے ہیں ان کی ایف آئی آر کاٹی جائے، اور یہی حال آپ کا سندھ میں ہے جی۔ سندھ پولیس نے سمی دین محمد کو اریسٹ کیا، یہاں اس پر تو کوئی بھی ایک آرڈنری پولیٹیکل نہیں، نان پولیٹیکل بندہ بھی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ مہرنگ بلوچ کو کوئٹہ میں گرفتار کیا گیا اور سمی دین بلوچ کو کراچی میں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی رہائی کی جائے، جائز ہے مطالبہ۔ صرف ایک اور آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں پورے ملک کے بہاف پہ، کیونکہ ہم تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ہمیں یہاں سے بہت ایک مایوس کن صورتحال نظر آتی ہے بلوچستان کے حوالے سے۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی امید ہے کہ ہم بھائیوں کی طرح رہ سکیں، آگے چل سکیں؟ آپ سے میں یہ سننا چاہتا ہوں۔ معذرت کے ساتھ ران صاحب، 74-75 سال کے ساتھ ہم امید پر جیتے آ رہے ہیں، لیکن اب وہ امیدیں بھی جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہیں۔ کیا کوئی ایسا طریقہ، رہنا تو ہم نے ساتھ ساتھ ہی ہے نا، پھر بھی ساری زندگی رہے بھی ہیں، آئندہ بھی رہنا ہے، کوئی طریقہ، کوئی ایسا چینج آف مائنڈ، جو آپ نے مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے، وہ چینج ہو؟ کیونکہ پورے ملک میں مسائل تو پورے ملک میں ہی ہیں، بلوچستان میں بہت زیادہ ہیں، تو مائنڈ سیٹ اگر چینج ہو تو آپ کے خیال میں آگے بڑھنے کا راستہ نکل سکتا ہے کوئی؟
افسر صاحب اگر یہ مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا نا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں داتا دربار پر آ کے میں دیگے چڑھاؤں گا. واہ جی واہ، بہت اچھی بات، بہت اچھی بات کی آپ نے. اور داتا دربار پہ دیگے چڑھانے کے لیے رانا صاحب بھی آپ کے ساتھ ہوں گے اور میں بھی ہوں گا. بالکل، اب دیگوں کا انتظام ہم کریں گے اور رانا صاحب اور کہہ رہے ہیں چڑھائیں دیگوں کا انتظام ہم گے کریں گے. مینگل صاحب کی طرف سے. ٹھیک ہے، آئیں گی مینگل صاحب. تو مائنڈ سیٹ اس کے بعد رانا صاحب بہت شکریہ آپ سے. مینگل صاحب آپ سے بات کرنا، آپ نے ہم سے بات کی، ٹائم نکالا. اس حالات میں بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ دیگے وہ کہہ رہے ہیں ہم چڑھائیں گے، اگر یہ مائنڈ سیٹ کیوں نہیں چینج ہو رہا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو اس میں جتنے بھی معاملات یا مسائل ہیں ان میں بنیادی مسئلہ جو ہے نا وہ ہے مسنگ پرسن کا. اچھا، بنیادی باقی مسئلہ ڈیولپمنٹ کا بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے، حل ہو سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ڈیولپمنٹ آپ کو اگر پیسے پہلے تھوڑے ملے ہیں تو اب زیادہ مل جائیں گے. باقی گورننس کے ایشوز ہیں وہ بھی حل ہو سکتے ہیں. لیکن اب مسنگ پرسن کا جو معاملہ ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. اس میں جو مینگل صاحب یا اس سائیڈ کا جو موقف ہے اس کو آپ اگر سنتے ہیں تو اس میں بڑا وزن اور بڑا آرگومنٹ ہے. لیکن جب آپ دوسری طرف بیٹھ کے سنتے ہیں تو اس میں بھی بڑا آرگومنٹ ہے. کیسے سمجھائیں ہمیں سمجھ نہیں آ پر رہی. وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آن ایئر نہیں کی جا سکتی. نہیں لیکن پھر اب دیکھیں نا، نہیں اب دیکھیں نا معاملہ یہ ہے کہ مسنگ پرسن جو ہے ایک طرف تو یہ کہتی ہے کہ جی یہ ہمارے لوگ بالکل کسی قسم کے وائلنس میں ملوث نہیں تھے، کوئی ان کا قصور نہیں تھا، ان کو گھر سے اٹھایا گیا لے گئے. دوسری طرف یہ ہے کہ وہاں پہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو مارا گیا، شہید کیا گیا، ٹھیک، ان کی میں ایک ویڈیو کا ذکر کرتا ہوں کہ ایک ویڈیو اس میں وہ باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنا بم جو ہے وہ نصب کیا ہوا ہے، یہ گاڑی جو ہے یہ آ رہی ہے، اس گاڑی میں جو ہے وہ فوج کی گاڑی تھی، اس میں وہ لوگ سوار ہیں، اب وہ جب اس جگہ پہ آئے گی تو پھر ہم اس کو اڑائیں گے. اور اس ویڈیو میں وہ باقاعدہ وہ دیکھا ہوا کہ وہ گاڑی آتی ہے، آپ یقین کریں گے پڑک سے اڑ جاتے ہیں. رانا صاحب اب آپ مجھے اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ اگر سبھی لوگ بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، تو یہ پھر سارا کچھ کون کر رہا ہے وہاں پہ؟ نہیں سبھی نہیں ہوں گے، مان لیا. لیکن بات جو ہے کہ آپ مینگل صاحب جیسے جو لوگ ہیں جن کو آپ لوگوں نے مارجنلائز کر دیا ہماری اسٹیٹ نے، ڈاکٹر مالک ہیں، محمود اچکزئی ہیں، اور یہ ایک بہتر طریقے سے حکومت بھی چلا رہے تھے اور معاملات کو ہینڈل بھی کر رہے تھے، لیکن ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا. وہ لوگ جو اس مسئلے کو سلجھا سکتے ہیں ان کو کیوں پیچھے کر؟ اب پھر یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ اس کے بعد اگر ان کے خلاف جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز نے کارروائی کی ہے، اس کارروائی میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ہلاک بھی ہوئے ہوں گے، گرفتار بھی ہوئے ہوں گے. پھر اس کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ جا کے افغانستان بیٹھے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ادھر جا کے راہ کے پاس انڈیا میں بیٹھے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو یہ 50 لوگ آئے تھے جعفر ایکسپریس کو جنہوں نے یرغمال بنایا، کون تھے وہ؟ دہشت گرد تھے نا، دہشت گرد تھے. لیکن ان کے کوئی نام کوئی ایڈریس ہیں کسی کے پاس؟ آپ نہیں دینے ہیں آپ لوگ. نہیں، معاملہ یہ ہے کہ وہ جو مسنگ پرسن ہیں ان کا ان میں سے جو ہے وہ 3 لوگ یہاں پہ بھی تھے. تو معاملہ یہ ہے یہ ٹھیک ہے، چلیں یہ بات میں کہہ رہا ہوں جو دھکیل دیا گیا اختر مینگل جیسے لوگوں کو، ڈاکٹر مالک بلوچ کو، محمود اچکزئی کو، جو بلوچستان کے عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی جڑیں ہیں وہاں پہ، ان کو بھی پیچھے دھکیل دیا، تو پھر کیسے معاملہ سمجھیں؟ دیکھیں اس میں جو ہے یہ مسنگ پرسن کا معاملہ جو ہے یا یہ دھکیلے جانے والا معاملہ. اب ڈاکٹر مالک جب چیف منسٹر تھے، تقریباً وہ 2.5 سال 3 سال رہے ہیں چیف منسٹر. 2.5 سال، ہاں، پونے 3 سال. ہاں، اس وقت انہوں نے جو ہے وہ ڈائلاگ کیا کہ جی نیچے آ جائیں پہاڑوں سے اور آ کے آپ ہتھیار رکھ دیں. ہاں ڈالے بھی، ہتھیار رکھ دیں، جو ہو گیا پیچھے ہو گیا، اب آئیں اور آ کے چلیں. تو کیا لوگ سارے لوگ آ گئے؟
نہیں ایک پروسیس تو شروع ہوا تھا. نہیں پروسیس شروع ہوا لیکن اس پروسیس کا روک دیا گیا. آپ سردار ثناء اللہ ظاہر کو لے جس نے دھمکی دی میں مسلم لیگ میں فارورڈ بلاک بنا دوں گا. نہیں سن لیں وہاں پہ وہ جو کچھ ہوا. بات یہ ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ جو ہیں ان میں سے کچھ لوگ تو آئے لیکن وہ لوگ جو راہ کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں جو ہندوستان کے ایجنڈے پہ ہیں, جو پاکستان کے دشمن ہیں, جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں, جو بلوچستان کو آزاد کروانا چاہتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیسے ہو جائے. میں اس پہ بات ہم جاری رکھیں گے. ایک مسنگ پرسن کی ابھی آپ نے بات کی ہے کہ وہ سب سے بڑا مسئلہ. مسنگ پرسن تو اب پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں. دیکھیں احمد نورانی نے ایک سٹوری کی, اس کے جواب میں اس کے 2 بھائیوں کو مسنگ پرسن بنا دیا گیا. اس کی والدہ اور بہن دھکے کھا رہے ہیں عدالتوں میں, کوئی سنوائی نہیں ہے. وحید مراد کو اٹھا کے لے گئے اور پھر اس کو پھر پروڈیوس کیا. اس نے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کیا تو اس نے کوئی ری ٹویٹ کی تھی سٹوری. اور پھر فرحان ملک کو گرفتار کیا کراچی میں. تو یہ جو آپ صحافیوں کو بھی مسنگ پرسنز میں ڈالتے جا رہے ہیں, ان پہ بھی اتنے مقدمات کر رہے ہیں. کوئی صحافی مسنگ پرسن نہیں ہے, ان کو فوری طور پہ پروڈیوس کیا گیا ہے پیکا ایکٹ کے تحت. ان کے بھائیوں کو تو ابھی تک نہیں کیا گیا, نورانی کے بھائیوں کو. وحید مراد کو بھی میرا خیال ہے کہ پہلے کئی گھنٹے تو نہیں پتہ چلا اس کا کہاں پہ ہے. نہیں ان کے بھائی احمد نورانی صاحب کے جو بھائی ہیں وہ کوئی جرنلسٹ تو نہیں تھے, ان کے خلاف کوئی پیکا ایکٹ کارروائی تو نہیں ہوئی. شہری تو ہیں نا, شہری تو ہے نا. مسنگ کی بات آپ نے کہا سب سے بڑا مسئلہ ٹھیک ہے. اگر ان کے متعلق اگر کوئی مجھے خیر اس بارے میں کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے, لیکن چلیں ان کے بھائیوں کا بالکل وہ ان کے خلاف اگر کوئی بات ہے تو وہ آنی چاہیے آن ریکارڈ. لیکن احمد نورانی صاحب جو کر رہے ہیں اس پہ بھی کوئی بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, یعنی کوئی خدا کا خوف ہے. لیکن احمد نورانی صاحب پہ کہہ رہے ہیں نا, آپ امریکہ کے ساتھ بات کریں. آپ امریکہ کو ہر بندہ اٹھا کے یہاں سے دے دیتے ہیں. امریکہ کو کہیں نو اٹس یور ٹرن, وہ دے دیں آپ کو. شہباز گل آپ دیکھیں نا, شہباز گل کو آپ لوگوں نے خود فرار کروایا, موہت پیرزادہ کو فرار کروایا, وہ جا کے وہاں یہی کام کر رہے ہیں نا. صابر شاکر یہاں سے فرار ہو کے گیا اور وہاں پہ جا کے وہ یعنی خود وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آزادی صحافت اور اظہار رائے کی جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں. تو وہاں پہ وہ بیٹھے ہیں نا, لیکن وہاں کے کسی مسئلے کو جنگ لڑے نا, بالکل ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. یہ آپ کی بات مناسب ہے, لیکن ان کے یہاں بھائیوں کو, ماں کو, بہن کو تنگ کیا جانا وہ تو میرا خیال ہے مناسب نہیں. چلیں ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے, لیکن کوئی بات ان کو بھی سمجھائے کہ آپ لوگوں کی بیٹیوں کو, لوگوں کی بہنوں کو, لوگوں کی عزتوں کو جو اس طرح سے آپ خراب کرتے ہیں, یہ بھی مناسب ان کو سمجھایا. وہ سمجھنے سے آگے نکل چکے اس مرحلے سے. اچھا وحید مراد کا اور یہ صحافیوں کو جو آپ گرفتار کر رہے ہیں, پہلے مقدمے کی تفتیش نہیں ہونی چاہیے گرفتاری سے پہلے؟ نہیں, مقدمہ دیکھیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ پہلے انکوائری ہوتی ہے, انکوائری کے بعد مقدمہ درج ہوتا ہے. مقدمہ درج ہونے کے بعد جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ گرفتار کر کے, آپ دیکھیں نا یہ پیکا ایکٹ ہے. پیکا ایکٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کی تمام تنظیموں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ایجیٹیٹ کیا ہے. تو یہ پیکا ایکٹ کی بلیسنگ نہیں ہے کہ یہ جتنے بھی صحابی گرفتار ہوئے ہیں وہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اور اگلے دن جو ہے وہ عدالت میں جو ہے وہ پروڈیوس ہو گئے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ورنہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں, ورنہ پھر شمالی علاقہ جات کی سیر ہوتی. اچھا, تو ہوتی نہیں رہی سیر. اس کا مطلب ہے کہ سیر ہوتی رہی ہے نا, سن لیں نا, اس سے تو بہتر ہے نا. نہیں, شمالی علاقہ جات کی سیر اس موسم میں تو ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ پیکا ایکٹ کے عدالتوں میں. میں تو نہیں سمجھتا, میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صحافی کو اگر اس سے چلو وہ غلطی سرزد ہو سکتی ہے, اور اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے, اس کے خلاف قانون کے مطابق جو بنتا ہے بالکل اس کے خلاف مقدمہ درج ہو, اسے عدالت میں پیش کیا جائے. اب یہ جو فرحان ملک صاحب ہیں جن کو پہلے وحید مراد صاحب کو بعد میں گرفتار کیا گیا, فرحان ملک صاحب کو پہلے کیا گیا, تو وہ میں ان کو خاص طور پہ یہ دیکھتا رہا ہوں کہ وہ بالکل ویل ڈریس بھی ہوتے ہیں, باقاعدہ ناشتہ واشتہ کپڑے شپڑے سارے ان کے ٹھیک ہوتے ہیں, ان کو عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں تو شمالی علاقہ جات کی سیر سے یہ بہتر عمل ہے. نہیں, کچھ لوگ آپ کے اپنے ریاست کے اپنے بنائے ہوئے بھی ہیں نا, ان کے لیے رولز الگ ہیں, لیکن جو ریاست کے نہیں بنائے ہوئے ان کے لیے رول الگ ہیں. نہیں دیکھیں, جیل میں بھی اور باہر میں نہیں, دیکھیں پیکا ایکٹ میں اسے مس یوز کرنے کا جو صحافتی تنظیموں کا جو اپنا موقف ہے میں اسے سپورٹ کرتا ہوں. اس کے اوپر حکومت سے بیٹھ کے بات ہونا چاہیے.
اس میں جو سیف گارڈ ہے وہ رکھنا چاہیے کہ جو اپنا مس یوز نہ ہو. لیکن جس طرح سے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ ارریگولیٹ ہے, اس کا ریگولیٹ ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور قانون اگر ہے تو اس کے مطابق ٹھیک ہے, آپ کسی کو گرفتار کریں, عدالت میں پیش کریں, وہاں پہ جو اس کے اوپر جو الزام ہے وہ بتائیں, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے یہیں سے بات شروع کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ بتا رہے تھے کہ پیکا آرڈیننس ظاہر ہے صحافتی تنظیمیں اس کے خلاف چاہتی ہیں, مزید اس میں سیف گارڈز ہوں. آپ کہتے ہیں وہ بہتر ہے اس سے اگر پیکا آرڈیننس نہ ہوتا تو. کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ بات؟ نہیں, اس میں عمر چیمہ صاحب والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, مطیع اللہ جان کا بھی آپ کو یاد ہوگا. بالکل یاد ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کا بھی واقعہ, آپ کے بالکل دو واقعات آپ دو واقعات ہیں. جب اکتوبر 99 میں جب مجھے اٹھایا گیا, گرفتار کیا گیا, تو 20 دن بعد یعنی تشدد, اور اس کے بعد پھر جب اس قابل ہوئے کہ کسی عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے, تو 20 دن بعد جب پیش کیا تو میرے لیے بھی اور فیملی کے لیے بھی وہ تو بڑا دن تھا. چلو شکر ہے کہ بچت ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی ادارے ہوں, لا انفورسنگ ایجنسیز ہوں, صحافی ہوں, سیاسی کارکن ہوں, سیاسی جماعتیں ہوں, قانون جتنا مرضی سخت ہو, عمل اس کے اوپر ہونا چاہیے. آپ کسی کے اوپر الزام ہے, بھلے جو اسٹیٹ ہے یا لا انفورسنگ ایجنسی ہے اس نے الزام غلط لگا دیا ہے, لیکن اس کو گرفتار کریں, گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. میں آپ کی باتوں سے دو چیز سمجھاؤں. ایک تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قوانین صحافیوں کے لیے بھی ہونے چاہیے جیسے عام لوگوں کے لیے, اور دوسری بات یہ کہ قانون جتنا بھی سخت ہو اس پہ عمل ہونا چاہیے, اور قانون کا ہونا بہتر ہے قانون کے نہ ہونے سے. کیونکہ جب پھر نہیں ہوتا تو پھر جو ہے نا وہ شمالی علاقہ جات کی سیر ہوتی ہے, اور پھر تشدد بھی ہوتا ہے جو بالکل ہوتا ہے. ہم نے خود ان چیزوں کو جو ہے وہ برداشت کیا. ٹھیک, آگے بڑھتے ہیں. یہ ابھی ایک قرارداد پیش ہوئی ہے امریکی کانگریس میں, جو ولسن نے اور ایک ان کے اور ساتھی نے, ایک جو ولسن ریپبلکن ہے, دوسرا ڈیموکریٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت پر پابندی لگا دی جائے ویزوں کی, اور انہیں امریکہ سفر نہ کرنے دیا جائے, کیونکہ انہوں نے عمران خان کو اور بہت سارے دوسرے سیاسی لوگوں کو نظر بند کیا ہوا ہے, یا گرفتار کیا ہوا ہے, جیلوں میں رکھا ہے. تو اس پہ پاکستان کے فارن آفس نے اس پہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی شاید دی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ سیریس ایشو ہے؟ نہیں, یہ سیریس ایشو پی ٹی آئی کے لیے ہے. کیسے؟ اس کے لیے ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی تو بہت خوشی کی شادی میں جا رہی ہے. نہیں, وہ لابی کرتے ہیں وہاں پہ. ان کی لابنگ کے نتیجے میں یہ پہلے خطوط لکھے گئے ہیں, اس کے بعد وہاں پہ پراپیگنڈا ہوتا رہا ہے, اور اب جو ہے یہ بل پیش کیا. آپ کا خیال ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ پاکستانی قوم کا مجاز جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں. اس مجاز کو امریکہ کے خلاف جو ہے وہ عمران خان صاحب پہلے ایکسپلائٹ کر کے ایک پاپولر ویو جو ہے نا اس کا وہ فائدہ اٹھا چکے ہیں. جب انہوں نے کہا تھا ہم کوئی غلام ہیں, یہ امریکہ نے میری حکومت جو ہے وہ اس کو گرایا ہے, تو یہ اس سے وہ خود مستفید ہو چکے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ سے اگر وہ اس قسم کا کوئی لا یا اس قسم کا کوئی آرڈر پاس کرواتے ہیں اگینسٹ آرمی چیف, تو کیا ان کا یہ کیا خیال ہے کہ اس بنیاد کے اوپر آرمی چیف کو یا ادارے کو یا پاکستان کو یا پاکستان کی حکومت کو جو ہے وہ کوئی نفرت کا سامنا ہوگا؟ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس ایکٹ کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ اپنے چیف کے ساتھ, اپنی حکومت کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہو جائے. اگر یہ ہو گیا تو بدنامی پاکستان کی انٹرنیشنلی تو ہوگی نا. کس طرح؟ اگر یہ وہاں سے پاس ہو گیا نہیں, اگر ڈیموکریسی ایکٹ نہیں, تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں سے یہ ایکٹ پاس قوم تو ساتھ کھڑی ہو جائے گی. چلیں میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ قوم ساتھ کھڑی ہو جائے گی, آرمی چیف کے اور دوسری سویلین قیادت جن کے نام ہو گئے. جس طرح سے انتہائی ان پاپولر پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ نعرہ لگاتے ہی لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو گئے تھے مارچ اپریل
اپریل مئی 2022 میں. یہ آپ نے بھی دیکھا ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے. اب آپ آگے آ جائیں کہ جی انٹرنیشنلی یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ بھئی ایک آدمی کو جیل میں جو ہے اس کے خلاف جو بھی یہاں کا سسٹم ہے, جوڈیشل سسٹم ہے, بھلے چلو ان کے معیار سے کم ہوگا, حالانکہ ان کا بھی معیار جہاں جہاں پہ جو ہے وہ 80 سال قید سناتا ہے ایک خاتون کو, عافیہ صدیقی کو, تو وہاں پہ وہ کس حد تک انصاف ہے. لیکن اس چیز کو چھوڑیں تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ اس بات کے اوپر تو آپ نے یہ قانون پاس کر دیا ہے, تو غزہ میں جو ہوا ہے اس کے اوپر تو کوئی وہاں پہ یہ دیکھیں یہ باتیں آپ کی اور ہماری وہاں پہ نہ کوئی قرارداد ہے, نہ کوئی خط ہے, نہ کوئی. تو یہ معاملہ یہ کہہ رہی ہے تو امریکہ نہیں سن رہا. میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا سوال یہ کہ اگر یہ ہو گیا تو پاکستان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ پہ افیکٹ تو کرے گا نا یہ چیز؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے افیکٹ کرے گا. اس سے امریکہ جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا, اور مسلم امہ جو ہے اور باقی قوتیں بھی ہیں. امریکہ ٹھیک ہے وہ بہت بڑی قوت ہے, ہمیں تو لگ رہا تھا امریکہ سے لیکن اور بھی ویٹو پاور جو ہے وہ دنیا میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, لیکن تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے, یہ جو پی ٹی آئی جو کروانے جا رہی ہے, یہ اپنے پاؤں پہ کلہڑا مارنے آپ سمجھ رہے کروا پائے گی پی ٹی آئی؟ میرا خیال ہے کہ اس کے جو آفٹر افیکٹس اور برے افیکٹس جو امریکہ پہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے, کیونکہ ایک پہ پوری دنیا میں یہ بات جائے گی نا بھی ایک طرف آپ یہ کر رہے ہیں, اتنے آپ چیمپئن بن رہے ہیں ہیومن رائٹس کے, اور دوسری طرف آپ نے اتنا ظلم کروایا ہے کہ آپ نے 60,000 لوگوں کو جو ہے وہ تہ و تیگ کروا دیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ یہ ہو سکے. اچھا, آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ ویٹو پاور اور بھی ہیں, تو ظاہر چین کا خیال ذہن میں آتا ہے. پاکستان کے لیے اس نے ہمیشہ یوز کیا ویٹو پاور, اور چین کو اپنے لوگوں کی پاکستان میں سیکیورٹی پہ بہت پرابلم ہے. اور انڈیا ٹوڈے نے خبر بھی دی ہے کہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی خود سیکیورٹی کمپنی بھجوا دی ہے. سیکیورٹی کمپنی کو انہوں نے یہ کام دے دیا چینیوں کی سیکیورٹی کا پاکستان میں, جس پہ فارن آفس نے اس کو ڈینائی بھی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. لیکن بات چیت ہو رہی ہے چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان میں یہیں پہ. اور اسی دوران یونائٹڈ نیشن کا ایک وہ ہے ہیومن رائٹس پہ ڈیفینڈرز کا ایک گروپ ہے, اور انہوں نے بلوچستان میں جو ابھی یہ ہوا ہے, جو گرفتاریاں ہوئی ہیں مظاہرے کے بعد, اس پہ انہوں نے بہت سخت تنقید کی ہے. یہ اور ظاہر ہے بی ایل اے کیا ٹارگٹ چینی شہری ہیں. یہ ایک طرف یونائٹڈ نیشن ہم پہ یہ پریشر ڈال رہا ہے, دوسری طرف چین کو اپنے شہریوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. آپ تو بہت برے نہیں پھنسے ہوئے اس میں؟ نہیں دیکھیں, اس میں جہاں تک چینی شہریوں کی سیکورٹی کا معاملہ ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا بہت زیادہ کنسرن ہے. وزیر اعظم خود ذاتی طور پہ اس معاملے کو جو ہے وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں, اور اس کے اوپر باقاعدہ میٹنگز بھی لیتے ہیں. اس میں چائنیز کا جب ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت بھی ان کا یہ خیال تھا کہ جو سیکورٹی میئرز آپ ہمارے لیے لیتے ہیں, جو ارینجمنٹس کیے ہیں, تو اس میں ایک ہوتی نا ایک ٹیکنیکل سٹیج ہوتی ہے کہ وہاں پہ ان کی بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ شمولیت ہو, تاکہ انہیں معلوم ہو. یعنی ایسے ہی کہ جیسے اگر میری سیکورٹی کا انتظام ہو رہا ہے تو اس میں میری بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ ان پٹ ہو کہ کس طرح کی سیکورٹی جو ہے وہ مجھے چاہیے. کیونکہ وہاں پہ پرابلم یہ بھی ہے کہ سیکورٹی کے نام کے اوپر بعض اوقات ان کو بہت زیادہ جو ایکسپلائٹیشن بھی ہوتی ہے, کہ پھر بالکل ہی ان کی جو اپنا موومنٹس ہیں ان کو محدود کر دیا جاتا ہے. تاکہ وہ یہاں پہ بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں, یہاں پہ آگے کمروں میں یا ہوٹلوں میں بند رہنے کے لیے تو نہیں آتے. تو اس میں ان کے اوپر ان سے بات ہو رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ان کی سیٹسفیکشن کی حد تک اگر اس چیز کو جو ہے وہ یعنی ایک ایسی صورت میں جو ہے وہ کر لیا جائے جس کے اوپر ان کی بھی سیٹسفیکشن ہو, تو وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا, اور ان کی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر تسلی رہے گی. باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ گرفتاریوں سے متعلق اور یہ بی ایل اے والا معاملہ, میرا خیال ہے کہ اقوام متحدہ میں جہاں سے یہ بات اوریجنیٹ ہوئی ہے, وہاں پہ ہم شاید اپنی بات کو, یا وہاں پہ جو صورتحال ہوئی ہے اس کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ پہنچا نہیں سکے. اب ہمارا جو فورن آفس ہے, میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا کسی جگہ پہ کوئی چیز جو ہے نا وہ اوور لک ہوئی ہے. تو اب فورن آفس جو ہے وہ اس کے اوپر اوور برڈن تو نہیں ہے کہیں؟
نہیں اوور برڈن نہیں ہے، لیکن یہ ڈار صاحب نے خود جا کے تو نہیں کرنا تھا. نہیں کسی کو وہاں پہ وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہاں پہ ایک پورا تو پھر اس پہ حکومت کو کچھ کرنا چاہیے جو ہے وہ اسٹاف ہوتا ہے. تو پھر حکومت کو کچھ کرنا چاہیے نا، اگر وہاں پہ بیٹھے خالی ہیپی آور بھی مناتے رہتے ہیں. اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ وہاں سے جن باڈیز کو اٹھانے پہ جھگڑا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ساری گرفتاریاں اور جس طرح سے یہ صورتحال آگے بڑھی ہے، تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ شاید یہ کلیئرٹی وہاں پہ موجود نہیں تھی جو یہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی. انہیں پتہ ہونا چاہیے نا، یہ تو نالائکی ہے ان کی کہ وہ انہیں پتہ ہی نہیں تھی. خیر اچھا چلیے دیکھتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے. اس پہ آخر میں صرف یہ بتا دیں، نواز شریف صاحب عید کے بعد پاکستان کی سیاست میں کچھ باہر نکلیں گے. لوگ بہت چاہ رہے ہیں، سیاسی لیڈر کہہ رہے ہیں بلوچستان کی صورتحال بہت خراب ہے، انہوں نے کہا ہے میں وہاں جاؤں گا بھی. یہ واقعی ان کا کوئی ایسا پلان ہے یا خالی جی نہیں، یہ اس وقت یہ ڈیمانڈ بھی بہت ہے اور یہ ساری چیزوں سے ہم نے بھی ان کو آگاہ بھی کیا ہے، ریکویسٹ بھی کی ہے. تو عید کے بعد انشاءاللہ تعالی انہوں نے کیا ان کا رسپانس کیا تھا؟ وارم تھا یا نہیں انہوں نے بالکل کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ جو کردار اس وقت ملک اور قوم کی ضرورت ہے وہ کردار وہ ادا کرنے کے لیے بالکل پوری طرح سے تیار ہیں، کمیٹڈ ہیں، اور وہ عید کے بعد انشاءاللہ تعالی اس میں وہ آئیں گے، نظر آئیں گے وہ بھی. بالکل اب بلوچستان کے مسئلے پہ یہ بلوچستان کا مسئلہ ہے، KPK کا مسئلہ ہے سب پہ. ٹھیک، ہاں بالکل. بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب ہم سے بات کرنے کا. وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل TTP تحریک طالبان پاکستان ایک بہت بڑا گلوبل خطرہ بن گئی ہے. یہ امریکن انٹیلیجنس کی تمام انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے، جوائنٹ رپورٹ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اور یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ القاعدہ ایک وقت میں بہت بڑا خطرہ ہوتی تھی گلوبل، اور اس کے بعد اس خطے میں اگر ڈکلیئر کیا گیا ہے تو وہ TTP کو کیا گیا ہے. کتنا بڑا خطرہ ہے جس سے پاکستان لڑ رہا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور وقت ہوا ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا، اور ایڈیٹوریل ہمارا آج کا ہے TTP بڑا گلوبل خطرہ بن گئی ہے. امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے، تمام انٹیلیجنس ایجنسی جتنی امریکہ کی انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے. اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبا کے بیٹھے رہ گئے. آج سے صرف 3 سال پہلے عمران خان، جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے کہا کہ TTP کے لوگوں کو یہاں لا کے بسایا جائے، جس کو آج پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے یہ دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. کتنا برا فیصلہ تھا جس کا انجام آج ہم بھگت رہے ہیں، اور پاکستان بار بار اب خطرے سے جس کے دنیا کو خبردار کرتا رہا ہے، اب دنیا کو بھی پتہ چل گیا ہے. اور یہ اس لیے بہت بڑا خطرہ ہے کہ 18 امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے جو الگ الگ رپورٹ بنائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ TTP نہ صرف اور ملکوں کے لیے، پاکستان کے لیے تو ہے ہی، واشنگٹن کے لیے یہ خطرہ ہے. اور اس وجہ سے 30 صفحات کی یہ رپورٹ ہے، اور جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کی کارروائیوں پر نظر رکھی جائے. تو میرا خیال ہے امریکہ اور افغانستان کے طالبان کے درمیان جو رابطے ہوئے ہیں ریسنٹلی، اس میں TTP ایک ایشو ہوگا. اور امید یہ کرتے ہیں کہ صرف پاکستان اس وقت فرنٹ لائن سٹیٹ ہے TTP کے ساتھ جنگ کا، اور جس میں پاکستان کی فوج، پاکستان کی پولیس، پاکستان کے افسر اور پاکستان کے عوام اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. اور اس TTP کے اس دہشت گرد تنظیم سے لڑنے کے لیے، اور ظاہر ہے بنائی ہوئی تو CIA کی اور ہماری اپنی ہے، آج ہمارے وہ گلے آ رہی ہیں ٹوٹے ہوئے بازو. امید ہے کہ اب اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے افغان طالبان کی حکومت اور جن کے ساتھ ہمارے ابھی پچھلے ہفتے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، ان کو TTP کو کچلا جائے گا. اور ساتھ داعش کو بھی انہی امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بہت بڑا خطرہ قرار دیا، جس کا ایک عام رہنما شریف اللہ پاکستان نے کچھ ہی ہفتے پہلے امریکہ کے حوالے کیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں افغان طالبان اور پاکستان آپس میں تعاون کر کے اس TTP اور داعش کو کیسے کچلتے ہیں، جس میں اب امریکہ کی بظاہر سپورٹ شامل ہوگی. اس کے ساتھ ہی اجازت، گڈ نائٹ.